یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں معاذ اختر سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم غریب کلیان ان اسکیم کو 5 سال کے لیے مزید بڑھایا جائے گا۔ اس اسکیم کے تحت پورے ملک میں تقریباً 80 کروڑ غریب لوگوں کو ہر ماہ 5 کلو مفت اناج دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کل چھتیس گڑھ کے درگ میں ایک انتخابی جلسے کو خطاب کر رہے تھے۔ غریب کلیان ان اسکیم اس سال دسمبر میں ختم ہو رہی تھی، جسے کل وزیر اعظم نے آئندہ 5 برسوں کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی سرکار کی سب سے بڑی ترجیح غریب کلیان ہے۔ واضح ہو کہ اتر پردیش میں بھی 15 کروڑ لوگ وزیر اعظم غریب کلیان ان اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ریاست کے بجلی صارفین کو سہولت دینے کے لیے یکمشت تصفیہ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ یہ اسکیم 8 نومبر سے 31 دسمبر تک 3 مرحلوں میں نافذ کی جائے گی۔ اس اسکیم کا پہلا مرحلہ 8 سے 30 نومبر، دوسرا 1 دسمبر سے 15 دسمبر اور تیسرا مرحلہ 16 دسمبر سے 31 دسمبر تک چلے گا۔ شہری ترقیات اور وزیر توانائی اے کے شرما نے اس بارے میں بتایا کہ اس اسکیم کے تحت گھریلو صارفین اور کسانوں کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے تحت سبھی بجلی لوڈ کے گھریلو، کمرشل، نجی ادارے، نجی ٹیوب ویل اور صنعتی صارفین کو سرچارج رقم پر زیادہ سے زیادہ 100% کی رعایت فراہم کی گئی ہے۔ ساتھ ہی صارفین کو ان کے بقایا پر قسطوں میں ادائیگی کی سہولت کا متبادل بھی دیا گیا ہے۔ اسکیم کے تحت بجلی چوری کے معاملوں میں شامل لوگوں کو یکمشت ادائیگی یا قسطوں کے توسط سے اپنے جرمانے کی رقم کے تصفیے پر چھوٹ کا موقع دیا گیا ہے۔ وزیر توانائی نے محکمہ جاتی افسروں اور ملازمین کو ہدایت دی ہے کہ بقایا دار صارفین سے رابطہ کر کے انہیں اسکیم کا فائدہ دلایا جائے۔ ساتھ ہی صارفین کے بلوں میں ترمیم کے لیے علاقوں میں لگاتار کیمپوں کا بھی انعقاد کیا جائے۔ مرکزی وزیر مملکت سادھوی نرنجن جیوتی نے کل فتح پور میں شہری گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 3000 گھروں میں گیس سپلائی ہوگی۔ اس موقع پر وزیر مملکت نے کہا کہ پائپ لائن سے گیس سپلائی میں لوگوں کو جہاں سہولت ہوگی، وہیں کم تول سمیت دیگر مسائل سے نجات مل سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ پائپ لائن سے گیس سپلائی سے حادثوں کا خطرہ بھی کم ہوگا۔ ریاست میں دیوالی کے تہوار پر راشن کے ساتھ مستحق افراد کو آیوشمان کارڈ بھی ملیں گے۔ اس کے لیے پوری ریاست میں مہم چلائی جائے گی۔ راشن کی تقسیم 6 نومبر سے شروع ہوگی۔ ریاست کے پرنسپل سیکریٹری طب و صحت پارتھ سارتھی سین شرما نے سبھی ضلع مجسٹریٹوں کو آیوشمان کارڈ بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیوالی پر دوسرے شہروں یا ریاستوں میں روزگار کے لیے جانے والے بھی گھر آتے ہیں۔ ایسے میں ان کے آیوشمان کارڈ آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ ریاست میں فوج میں اگنی ویر بھرتی ریلی کی تاریخیں جاری کر دی گئی ہیں۔ اگنی ویر جنرل ڈیوٹی ٹیکنیکل، کلرک، اسٹور کیپر ٹیکنیکل، 10ویں اور 8ویں پاس زمرے کی آسامیوں کی بھرتی ریلی 16 سے 24 نومبر تک بھرتی آفس صدر دفتر لکھنؤ میں ہوگی۔ صدر دفتر لکھنؤ کے تحت آنے والے اضلاع سے 10,500 سے زیادہ امیدوار کل ہند جنرل تحریری داخلہ امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ یہ امیدوار اب بھرتی کے اگلے مرحلے یعنی بھرتی ریلی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہیں خاتون ملٹری پولیس یعنی اگنی ویر جنرل ڈیوٹی کے لیے اتر پردیش اور اتراکھنڈ علاقے کی بھرتی ریلی 27 سے 28 نومبر تک لکھنؤ میں ہوگی۔ خاتون ملٹری پولیس کے لیے اتر پردیش اور اتراکھنڈ سے 1500 سے زیادہ خاتون امیدوار امتحان میں کامیاب ہوئی ہیں۔ بھرتی دفتر آگرہ کے تحت آنے والے اضلاع سے اگنی ویر بھرتی ریلی 4 سے 13 دسمبر تک آگرہ میں، امیٹھی کے تحت اضلاع میں 19 سے 27 دسمبر تک امیٹھی میں اور بھرتی دفتر وارانسی کے تحت بھرتی ریلی 2 سے 12 جنوری 2024 تک گورکھپور میں کی جائے گی۔ چین کے ہانگ جھو میں منعقد پیرا ایشیائی گیمز میں میرٹھ کی زینب خاتون نے پاور لفٹنگ میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ 61 کلو وزن زمرے کے مقابلے میں زینب نے 85 کلو وزن اٹھایا اور دوسرے مقام پر رہیں۔ زینب 3 بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں اور 3 قومی تربیتی کیمپوں کا بھی حصہ رہی ہیں۔ ان کے نام اب تک قومی سطح پر 1 گولڈ اور 1 سلور میڈل ہے۔ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔